اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النحل آیات 128، پیراگراف 6 مکی صورت ہے۔ پہلا پیراگراف، نزول قرآن کا مقصد دعوتی توحید اور انذار ہے۔ دوسرا پیراگراف، متکبرین بن کر آخرت کا استہزاء مذاق اڑانا۔ متکبر منکرین آخرت کا انجام، قریش کے خلاف فرد جرم اور قریش کے جرائم۔ تیسرا پیراگراف، منکرین توحید اور رسالت اور آخرت کے اعتراضات کا رد، دلائل تخفیف۔ چوتھا پیراگراف، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ پانچواں پیراگراف، سبت کے احکام کیوں دیے گئے، سیرت ابراہیم علیہ السلام سے توحید اور شکر پر استدلال۔ چھٹا پیراگراف، صبر، ثابت قدمی، تقوی و حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی ہدایت۔ مرکزی مضمون، منکرین توحید، رسالت اور آخرت سے مجادلہ، خالق و رب کو الہ بھی تسلیم کرنے کا مطالبہ، مسلمانوں کو صبر، تقوی، حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت۔ زمانہ نزول، سورۃ النحل صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور غالباً 12 نبوی میں قحط کے اختتام پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ چنانچہ اس صورت میں مظلوم، صابر، متوکل مسلمانوں کے لیے ہجرت کی ترغیب ہے۔ بعض آیات دور قحط یعنی 7 نبوی میں نازل ہوئیں، بعض آیات دور تشدد میں نازل ہوئیں، جیسے آیت نمبر 106 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ابن ہشام حوالہ، جس میں مسلمانوں کو رخصت دی گئی کہ وہ ایمان پر قلبی ثابت قدمی کے ساتھ جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سورت کی خصوصیات، سورت کے آغاز میں توحید خالقیت کے دلائل اور پھر رسالت کی غرض و غایت ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت بتائی گئی، یعنی تمام رسولوں کو اللہ کی بندگی اور اطاعت اختیار کرنے اور اپنے وقت کے طاغوتی سرکش کی عادت سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 36۔ نمبر 2، اس صورت میں فرشتوں کی الوہیت کا رد بھی ہے۔ آیت 57۔ نمبر 3، اس صورت میں مسلم کی عادت اور مشرک کی عادت کا تقابل بھی موجود ہے اور مشرک کی عادت کے خلاف فرد جرم بھی۔ نمبر 4، سورۃ النحل سورۃ الانعام سے پہلے نازل ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ اس کی تمہید ہے۔ چنانچہ مدینہ میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے حلال و حرام کے ابتدائی احکام، آیات 115 اور 116، عدل و احسان کی تعلیم، آیت 90، اور عہد و پیمان کی پاسداری کا سبق بھی دیا گیا ہے۔ سورۃ النحل کا کتابی ربط، پچھلی سورت سورۃ الحجر میں مستہزئین اور مجرمین کی ہلاکت کا ذکر تھا، یہاں اس سورت میں النحل میں قریش کی مشرک اور مغرور قیادت کے متکبرین کا تذکرہ ہے۔ سورۃ النحل میں ہجرت مدینہ کی پیش گوئی بھی ہے اور فضیلت بھی، آیات 41 اور 110۔ اگلی سورت بنی اسرائیل میں باقاعدہ طور پر ہجرت کی دعا سکھائی گئی ہے، آیت 10، 80 اور 81۔ تورات کے احکام عشرہ کی طرح آخری امت کو احکام دیے گئے تاکہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین، توحید خالقیت کے دلائل، سورۃ النحل میں توحید خالقیت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل آئے ہیں ان پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، لہٰذا کسی مخلوق کو خالق کا درجہ دے کر شرک نہیں کیا جا سکتا۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، آیت 3۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا ہے، لہٰذا انسان کو اپنے ماضی پر غور کر کے اپنے موجودہ خصمانہ رویے کو ترک کرنا چاہیے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، آیت 4۔ اللہ تعالیٰ منفعت بخش مویشیوں کا بھی خالق ہے، لہٰذا خالق کی شکر اور عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، آیت 5۔ اللہ تعالیٰ نے زینت اور سواری کے لیے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ایسی چیزیں تخلیق کرتا رہے گا جنہیں ہم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، آیت 8۔
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، آیت 20۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہر چیز کے سائے بھی اللہ کو عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں، آیت 48۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ اس طرح تخلیق کیا ہے کہ انہیں موت دی جاتی ہے، بعض ارذل عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں کہ جاننے کے باوجود کچھ نہ جانیں، لہذا ثابت ہوا کہ خالق کی موت دیتا ہے اور وہی حافظے کو چھین لیتا ہے، وہی کلی اختیارات کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یراد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر، آیت 70۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرما بردار دیکھنے کے لیے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، گرمی اور جنگ کی آفتوں سے بچانے کے لیے لباس بنائے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو خالق مان کر اس کا مسلم اور مطیع و فرمان بن جائے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، آیت 81۔ حاصل کلام انسان اگر غور و فکر سے کام لے تو اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ جو تخلیق کر سکتا ہے کیا تخلیق کی صلاحیت نہ رکھنے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا خالق اور غیر خالق یعنی خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھ کر خالص توحید اختیار کرے، مخلوق کو خدا بنا کر اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، آیت 17۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور توحید حاکمیت کے دلائل۔ سورۃ النحل میں توحید کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے دیگر دلائل بھی دیے گئے ہیں جنہیں آیت اور آیات کا نام دیا گیا ہے، اور انسان سے غور و فکر کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کو خالق مان کر توحید خالقیت کا، اللہ کو رب مان کر توحید ربوبیت کا، اللہ کو الہ مان کر توحید الوہیت کا، اور اللہ کو حاکم شارع مان کر توحید حاکمیت کا قائل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کرۂ ارضی پر انسانی زندگی کی بقا کے لیے ہر قسم کی انتظامات کیے ہیں۔ غور و فکر کرنے والے ان دلائل ربوبیت کی روشنی میں عقیدہ توحید اختیار کر لیتے ہیں۔ وہی آسمان سے پانی برسا کر ہر قسم کے غلے اور پھل اگاتا ہے، لہٰذا غور و فکر سے کام لے کر اس کی ربوبیت کو تسلیم کر کے شکر کا رویہ اپنانا چاہیے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، آیت 11۔ اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارضی پر انسانوں کے لیے جو چیزیں پھیلائی ہیں ان میں ایک یک رنگی نہیں بلکہ ہمہ رنگی ہے، لذت و دہن کے علاوہ لذت نظر کا بھی سامان کیا گیا، لہٰذا ان دلائل کی روشنی میں اس کی قدرت اور طاقت کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون، آیت 13۔ اللہ تعالیٰ موسم و خزاں کے بعد بارش کے ذریعے موسم بہار میں زمین کو دوبارہ زندہ کر کے سرسبز اور شاداب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس کی قدرت کا اعتراف کر لینا چاہیے، اور آخرت کی جزا و سزا کو بھی مان لینا چاہیے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بالارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، آیت 65۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کی آزادی عطا کی ہے، پھلوں کے ذریعے بعض لوگ حلال مشروبات تیار کرتے ہیں اور بعض لوگ نشہ آور چیزیں، عقل مند شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، رزق حسن پر قناعت کرتے ہیں، جبکہ بیوقوف رزق حرام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، آیت 67۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پیدا کی، پھر اسے حکم دیا کہ وہ مختلف پھولوں کا رس چوسے اور گلوکوز پر مشتمل شہد بنائے، سبحان اللہ، جس میں انسانوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔
لہٰذا غور و فکر سے کام لینے والوں کو اللہ تعالیٰ کے دلائل حکمت، دلائل قدرت اور دلائل ربوبیت رحمت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ آیت 69 ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ستاروں، چاند اور سورج کو مسخر کر کے ان کے گھومنے کا ایسا انتظام کیا ہے کہ یہ کرۂ ارض رات کو ٹھنڈ اور دن کو گرم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا کر رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے حکمت اور دانائی اور ربوبیت کا قائل ہو کر خالص توحید اختیار کرنی چاہیے۔ وَجَعَلُوا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون۔ آیت 12۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر ایسے قوانین، توازن اور استحکام بنائے ہیں کہ پرندے آسمانوں پر اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں، لہٰذا ان دلائل پر ایمان لانے والوں کو اس کی قدرتوں اور حکمتوں کو مان کر خالص توحید اختیار کرنی چاہیے۔ آیت 79۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ دلائل قرآنی آیات اللہ پر غور و فکر نہ کرنے والوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ دردناک عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ آیت 104۔ عقل سے کام نہ لینے والے اور اللہ پر بہتان باندھنے والے جھوٹے لوگ دلائل قرآنی آیات اللہ پر ہرگز ایمان نہیں لا سکتے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ آیت 105۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔